70 سال تک اللہ کا نام لینا جرم تھا، وہاں 14 ہوتے تو قرآن کا معجزہ ہوتا۔ 14,000 لوگوں نے مارا۔ ہمارے پڑوس کے ایک انجینئر صاحب کسی سرکاری کام سے روس گئے ہوئے، حکومت نے بلایا ہوا تھا ان کو، سرکاری مہمان تھے، ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور دیندار آدمی تھے، وہیں نمازیں پڑھتے تھے۔ جمعے کا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ میں جمعے کی نماز تو جمعے کے دن مجھے معلوم ہے میں اکیلا ہوں، مجھے ظہر پڑھنا پڑے گا، لیکن میں ہوٹل کے کمرے میں نہیں پڑھوں گا، میں کسی مسجد میں پڑھوں گا۔ تو چونکہ آزادی ہو چکی تھی لیکن ابھی مسجدیں کھلی نہیں تھی اس وقت، معلوم کرتے کرتے پہنچے ایک بازار میں مسجد تھی، لوگوں نے بتلایا ہاں یہ مسجد تو ہے لیکن یہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو مجھے معلوم ہے نماز تو مجھے اکیلے پڑھنا ہے لیکن میں اذان دے کر پڑھوں گا۔ تو جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اس نے کہا دیکھیں آپ کو اگر اذان دینا ہے تو اپنے رزق پر اذان دیں، پولیس آئے گی گرفتار کر کے لے جائے گی، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تم پریشان ہو، میں حکومت کے بلانے پر آیا، ان کو رکھنا رکھے واپس بھیجنا بھیجنا۔ وہاں جا کر بلند آواز سے وہاں اذان، کرسی خالی ہے تو میں پڑھتا ہوں سر۔ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ اذان، اور اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی، یا وہ مسافر تھے 2 رکعت پڑھی ہوگی، جانے لگے۔ جب انہوں نے اذان دی تو آجو بازو محلے میں جو گھر تھے وہاں کے لوگ جھاگ جھاگ کر دیکھنے لگے، چونکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر ریڈیو پر اذان سن لیا کرتے تھے لیکن مسجدوں میں تو اذان نہیں ہوتی۔ جب وہ جانے لگے تو ایک گھر سے کسی نے ان کو آواز دی آپ آ جائیے ذرا چائے پی کر جائیے ہمارے ساتھ۔ چلے گئے، ان کے یہاں مسلمان لوگ تھے، چائے پینے کے لیے بیٹھے۔ اور اس علاقے کی چائے بہت تفصیلی ہوتی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، بڑا دسترخوان لگتا ہے چائے کے عنوان پر۔ پھر وہ لوازمات آنے لگے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، سب کچھ آیا، چائے آئی۔ تو چھوٹا بچہ تھا، 12-13 سال کا بچہ تھا۔ ان کو خیال آیا پتہ نہیں ان کے بچوں نے کبھی قرآن پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا، اس ماحول میں یہ لوگ اب تک رہے۔ تو اس بچے سے پوچھا بیٹے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے گردن ہلائی ہاں آتا ہے۔ ان کو تعجب ہوا ایسے ماحول میں ان بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پرس سے قرآن نکالا اور قرآن نکال کر اس کے سامنے رکھا، لو بیٹا پڑھ کر سنو۔ اور وہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے کبھی ان کو دیکھ رہا ہے، کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے کبھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ایسا لگتا ہے اس نے کوئی ایک آدھ پارا ناظرہ پڑھا ہوگا، جہاں سے میں نے کھول دیا یہ پارا نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے میں شروع سے کھولوں۔ شروع سے کھولا تو بھی وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے 30واں پارا پڑھا ہوگا، ایک آدھ صورتیں یاد کر لی ہوں گی اور کہہ دیا ہوگا ہاں قرآن پڑھنا آتا ہے، تو 30واں پارا کھولا، لو پڑھو تو نہیں پڑھ پا رہا۔ اتنے میں اس بچے کے باپ آ گئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس مہمان نے کہا میں آپ کے بیٹے سے پوچھ رہا ہوں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں آتا ہے، میں قرآن سامنے رکھ رہا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بچے نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے۔ بس بات ختم ہو رہی ہے، میرے بچے نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن میرا بچہ حافظ قرآن ہے، جہاں سے دل چاہے پوچھ لیجئے۔ اب انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے آگے اس نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا ہمارے یہاں تو پابندی لگی ہوئی تھی، ہمارے یہاں تو بچوں کو قرآن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، لیکن میرا بچہ حافظ قرآن۔ یہ اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، نہ کسی شاگرد کا کمال ہے، نہ کسی استاذ کا کمال ہے، نہ کسی مدرسے کا کمال ہے، نہ ہمارا اور آپ کا کمال ہے کہ ہم مدرسوں کو چندہ دیں اور ان کا تعاون کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ سارا کریڈٹ اٹھا کر اسباب کو دے دیتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں اور کریڈٹ کرتے ہیں حافظوں کو، ہاں یہ ہے میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے، چلو ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھو اور چڑھو، ان کو تاج پہنایا جائے گا، ان کے ماں باپ کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کو بلند درجات دیے جائیں گے، اور ان کے پڑھانے والوں کو یہ ملے گا اور ان کا تعاون کرنے والوں کو یہ ملے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ان مواقع کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان ملکوں میں 70 سال گزرے ہیں ایسے کہ اللہ کا نام لینا جرم تھا، جن ملکوں میں بڑے بڑے علماء محدثین و مفسرین پیدا ہوئے. اس لیے اللہ ناقدری سے ہماری